شكرا يا ربي شكرا. السلام علیکم ناظرین، میں شاشور خان، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل اسلامک ورلڈ۔ جو لوگ اپنا اتہاس بھول جاتے ہیں وہ کبھی بھی اتہاس نہیں بنا سکتے۔ خلافت عثمانیہ کی استھاپنا سلطان عثمان نے کی تھی۔ یہ کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کے بیٹے تھے۔ ارطغرل غازی اتنے بہادر تھے جن کے قصے سن کر آج بھی دشمنان اسلام خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل غازی نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جان و مال اور اپنے عزیزوں کو خطرے میں ڈال کر اپنے چند جنگجوؤں کے ساتھ صلیبیوں، منگولوں اور دیگر دشمنان اسلام کو شکست دی۔ سن 1280 میں ارطغرل غازی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عثمان نے عظیم سلطنت عثمانیہ کی نیو ڈالی۔ سلطنت عثمانیہ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور سلطنت تھی، جس نے 650 سالوں تک آدھی دنیا پر حکومت کیا۔ سلطنت عثمانیہ نے سن 1290 سے سن 1222 تک حکومت کرنے میں کامیاب رہی تھی۔ یہ مانو اتہاس کی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور سلطنت تھی، جس کی سرحدیں ایشیا سے لے کر افریقہ اور یورپ تک پھیلی تھی، یہاں تک کہ پورا بھومدھیہ ساگر مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ 17ویں عیسوی تک دنیا کی آدھی دولت عثمانی مسلمانوں کے پاس تھی۔ دنیا کے بڑے بڑے دیش سلطنت عثمانیہ سے مدد مانگا کرتے تھے۔ خلافت عثمانیہ نے لگ بھگ 100 سالوں میں آدھی دنیا کو جیت لیا تھا۔ مصر سے لے کے جارڈن، فلسطین، ملیشیا، اٹلی، جاپان اور فرانس کے ادھکانش حصے خلافت عثمانیہ کے قبضے میں تھے۔ میسور کے شاسک ٹیپو سلطان بھی خلافت عثمانیہ کا حصہ تھے۔ سلطنت عثمانیہ اتنی ایڈوانس تھی کہ اس نے 1863 میں امپیریل عثمان بینک کی استھاپنا کی تھی، جس کا مطلب غریبوں اور پریشان لوگوں کی مدد کرنا تھا۔ اس سلطنت کے ایجوکیشن سسٹم اتنا مضبوط تھا کہ اس نے دنیا کو بہت سارے سائنسداں دیے۔ مانو اتہاس کی سب سے بڑی سلطنت عثمانیہ نے دنیا کو بہت ساری ایڈوانس ٹیکنالوجی دی، بہت سارے ڈاکٹر اور بہت سارے سائنٹسٹ دیے۔ اسٹیم پاور اور اسٹیم ٹربائن کی کھوج ترکی سائنسدان تقی الدین نے کی تھی۔ دنیا کا پہلا سرجیکل اٹلاس عثمانی سائنسدان صفی الدین نے بنایا تھا۔ صفی الدین نے ہی بچوں میں ہونے والی ہائیڈروسیفلن بیماری کی کھوج کی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب سلطنت عثمانیہ میں دنیا کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ رہتے تھے۔ خلافت عثمانیہ کے پاس بہت بڑی بڑی یونیورسٹی اور ریسرچ سینٹر تھے۔ یہ دنیا کی سب سے کامیاب اور آدھنک سلطنت تھی۔ سلطنت عثمانیہ نے الاقیان نام کی ایک سنگٹھن کی استھاپنا کی تھی، جس کا کام مسلمانوں کی مدد کرنا تھا۔ الاقیان امیر لوگوں کی جماعت تھی جنہوں نے اپنی ساری دولت اسلام کے لیے دان کر رکھی تھی۔ خلافت عثمانیہ کے تیسرے سلطان مراد نے ہی دنیا کی پہلی جانصاری فوج کی شروعات کی تھی۔ یہ سلطان کے انگ رکشک تھے جو ہمیشہ سلطان کی حفاظت کرتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ نے لگ بھگ 500 سے زیادہ جنگیں لڑی اور لگاتار جیتتے چلے گئے۔ اس سلطنت کے نوجوانوں میں وہ جذبہ تھا کہ دشمنان اسلام صرف نام سے ہی خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ سلطان محمد فتح نے بائزنٹین امپائر کے سب سے طاقتور شہر کو صرف 21 سال کی عمر میں فتح کر لیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی فوج دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور فوج تھی، جس سے مقابلہ کرنے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ بارود سے چلنے والی توپ کی کھوج عثمانیوں نے کی تھی۔ مکہ اور مدینہ شریف جو موجودہ دور میں ہے اسے عثمانیوں نے ہی رینوویٹ کیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا پہلا کیپٹل سٹی سوجت تھا۔ پرتھم وشو یدھ کے بعد سن 1920 میں جب سلطنت عثمانیہ الگ ہوا تب اس وقت 42 سے زیادہ دیش بنے تھے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف کا پورا کنٹرول سن 1517 سے 1922 تک عثمانیوں کے پاس تھا۔ سلطنت عثمانیہ نے لگ بھگ 439 سالوں تک مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف میں خدمت کی تھی۔ بعد میں انہیں خلافت سے ہٹا دیا گیا، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں نے خلافت آندولن کیا تھا، جس میں ترکی کی مدد بھارت کے مسلمانوں نے سب سے زیادہ کی تھی۔ اتنی عظیم شانوں والی سلطنت عثمانیوں نے بنائی جس نے مسلمانوں کی عزت پر 4 چاند لگا دیے۔ مسلمانوں، اپنا اتہاس مت بھولو، تمہارا اتہاس بہت عظیم و شان والا ہے۔ جاؤ اور پڑھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اتہاس پڑھو، جنہوں نے 23 لاکھ مربع میل پر حکومت قائم کی۔ حضرت خالد بن ولید کا اتہاس پڑھو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اتہاس پڑھو، کربلا کا اتہاس پڑھو۔ مسلمان ہونے کے ناطے اگر آپ کو آپ کا اتہاس سن کر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم۔